السلام علیکم. مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. موازنہ اور تقابل چلا ہے الطاف حسین کا اور عمران خان کا. تو عمران خان کے حوالے سے تو دنیا کو علم ہے کہ عمران خان کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا اور کن بے ساکیوں کے سہارے ہوا، اور وہ ایک زبان زد و عام ہے صورتحال، لوگ بتاتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. عمران خان پاکستان کے کرکٹ کے ہیرو تھے، ان کا ایک بڑا اعلیٰ مقام تھا، ان کی ایک اپنی ذاتی شہرت تھی کرکٹ کے حوالے سے، مگر ان کی سیاسی شہرت کو میں اضافہ کرنے کے لیے اور ان کو سیاسی شہرت میں ہی اضافہ نہیں، ان کو منزل مقصود یعنی کہ پی ایم کی سیٹ تک پہنچانے میں جو کردار ادا ہوئے، اس میں ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا پس پرس منظر میں رہ کر، تو وہ ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب بعد میں عمران خان نے انہیں کوئی یعنی کہ برے القابات سے نوازنے لگے، اور ان کے خلاف ہی، ان کے ادارے کے خلاف جن لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، مہاذرائی شروع کر دی، اور مہاذرائی بھی ایسی کہ زہر گھول دیا نوجوانوں کے ذہن میں. اب الطاف حسین کی طرف آتے ہیں ناظرین. تو الطاف حسین نے ایک اپنی تنظیم بنائی، اپنی قوم کی ابتری کی حالت دیکھ کے، پاکستان کے اندر مہاجر عوام کے حقوق جو انڈیا سے لوگ آئے تھے ان کو نہ ملنے کا انہوں نے وہ احتجاج کیا اس پر، اور انہوں نے اس کے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں کو نشانہ بھی بنایا کہ جناب آپ نے یہ نہیں کیا، اور سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے مہاجروں سے. اور اس طرح سے انہوں نے اسٹوڈنٹ کی سیاست سے جو آغاز کیا، تو اسٹوڈنٹ میں بھی جو سیاستیں تھیں وہاں پارٹیاں بنی ہوئی تھیں، کوئی جی ایس این، کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، کوئی کیا، یعنی کہ قومیتوں کے نام پہ بھی بنی ہوئی تھی جماعتیں اسٹوڈنٹ کی. تو اسی میں ہی انہوں نے اپنی جماعت بھی بنا لی. بلا کو جب یہ پاکستان بنا تھا ایک قوم مسلم قوم کے لیے، الگ شناخت کے لیے، مگر یہاں تو مختلف قوموں کی اور اسٹوڈنٹ کی نام پہ بھی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے قوم کے نام پہ ایک سیاسی اسٹوڈنٹ ونگ بنا دیں. تو انہوں نے وہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ونگ بنا لیا اے پی ایم ایس او کے نام سے. اب وہ اے پی ایم ایس او کے نام سے جو اسٹوڈنٹ ونگ بنتا رہا، اس کو مختلف سیاسی جماعتیں دباتی رہیں، جس سے تنظیم کا سیاسی اسٹوڈنٹ کا ہولڈ ہوتا تھا یونیورسٹیز میں یا کالجز میں، تو وہ ان کی تنظیم کو دباتی تھی اور مارتی تھی. بہرحال انہوں نے اپنے طور پہ اپنی تنظیم کو بڑا منظم کیا، اور بڑے بڑے دانشور یعنی کہ جو ٹائپ کے جو لڑکے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جس میں عظیم طارق، عمران فاروق، وہ بہت سارے اس زمانے کے فاروق ستار وغیرہ، یہ سب ایک تنظیم انہوں نے بنا ڈالی. اس کے بعد پھر یہ میدان عمل میں نکلے، جب ان کے اوپر وہاں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی دباؤ بڑھ گیا اور کافی یعنی کہ کہیں لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے، تو انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بھی اسی سے ایک تشکیل دے دی. جب سیاسی جماعت تشکیل دے دی تو اس کے بعد ان کا جو ہے سیاست کا آغاز ہوا. اس ضمن میں کہیں بھی کسی ایسے ایلیمنٹ کا یا کسی قوت کا یا آرمی کے کسی جنرل کرنل کا نام نہیں آتا. بس کچھ تنقید کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایم کیو ایم بنائی ضیاء الحق نے. چلو بھئی ایم کیو ایم کی تنظیم میں ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے بنائی. تو پیپلز پارٹی کی تو شہر کراچی کے اندر اتنی زیادہ سیٹیں ہی نہیں ہوتی تھیں. اگر ڈاؤن کرنے کے لیے ضیاء الحق بناتے تو جماعت اسلامی کو ڈاؤن کرنے کے لیے بناتے، یہ یو پی کو، نورانی کی پارٹی کو. تو یہ ایک پیپلز پارٹی تو آج بھی سندھ سے ہی سیٹیں لے رہی ہے، اور آج بھی کراچی سے بھی لے رہی ہے، جو 2-3 سیٹیں ان کی تھیں اب زیادہ لینے لگی ہے کہ جب ایم کیو ایم کا اور جماعت اسلامی یہ سب تنظیمیں اپنی سیاسی ساکھ کھو بیٹھی ہیں شہر سے، تو اب پیپلز پارٹی بعض جگہ پہ اپنے جھلو پھیر کے بھی لے رہی ہے سیٹیں. تو یہ
اب الطاف حسین کا اور عمران خان کا موازنہ اس صورتحال میں ان کی ایک محنت ہے. الطاف حسین کی نیچے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ونگ سے محنت ہے اور انہوں نے اپنے نوجوان تیار کیے اور بعد میں وہ نوجوان سیاسی رہنما بن گئے اور اس تنظیم کا مہاجر قومی موڈ کے قائدین بن گئے اور اپنا نصب العین پیش کیا, نظریہ پیش کیا, منشور پیش کیا اور مہاجر عوام کو لیے ایک آواز بلند ہو گئی. مہاجر اس میں جوک در جوک جوش و خروش کے ساتھ اس تنظیم میں شامل ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ واحد ہماری جماعت ہے جو ہماری آواز بلند کر رہی ہے. تو اس صورتحال میں جب ان کی حوصلہ افزائی ہوئی لوگوں کی, لوگ جوک در جوک اور ایک لاکھوں کے جلسے سے الطاف حسین خطاب کرنے لگے. تو ایک انہوں نے مقصد کے تحت اور ایک اپنے حقوق کے لیے کہ مہاجروں کو جو انڈیا سے آئے ان کو یہاں کی قومیں یا یہاں جو بسنے والی حکومتیں بننے والی وہ ان کو اختیار نہیں دے رہی, ان کے حقوق سلب کر رہی ہیں. اور پھر بھی ایک کوٹا سسٹم بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں جو آیا تھا تو وہ جن وجوہات کی بنا پہ آیا تھا وہ ایک الگ وجوہات تھی, مگر بہرحال انہوں نے اس پہ بھی احتجاج کیا اور کہ سوتیلی ماں کا نوکریاں نہیں مل رہی اردو اسپیکنگ اور مہاجروں کو. تو یہ ان کا ایک پورا ایک پروگرام تھا اور پورا ایک نظریے کے ساتھ چلے. اور اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی تنظیم کی روک ٹوک نہیں ہوئی, سیاسی سرگرمیوں پہ کہیں پابندی نہیں لگی, یہ نہیں لگی, اتنی حمایت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کسی نے کر لی یا اقتدار والوں نے یا انتظامیہ نے حکومت. باقی یہ کہ کسی جنرل نے یا کرنل نے ان کو ایم کیو بنائی یا یہ بنائی تو وہ اس سے بعد متعدد بار الزامات بھی لگ چکے ہیں, اس کی تردید بھی ہو چکی. خود ان جنرلوں نے بھی تردید کی کہ نہ بکا نہ جھکا, پیسے بھی نہیں لیے. تو وہ ایک بریگیڈیئر امتیاز کا بیان بھی آیا تھا جب اس زمانے میں الزامات لگے تھے. پھر جناح پور کے بھی الزامات لگے, پھر وہ بھی ثابت نہیں ہوا, وہ بھی ختم ہو گیا. پھر عمران خان کے اوپر تو آپ یہ سکتے ہیں پاشا صاحب, ظہیر صاحب, تمام آج تک یعنی کہ باجوہ تک ان کی فوج کی حمایت تھی. اس کے بعد باجوہ نے جب ان کی ٹانگ ہلائی کہ بھئی ان کو بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہم آپ کو اقتدار میں لائے اور آپ ہمیں یعنی کہ پورے القابات سے نواز رہے ہیں اور ہماری بات نہیں مان رہے, اور ہمارے کوئی ڈی جی سی نے کوئی رپورٹ خفیہ دی آپ کے بارے میں, یا جو حاسم جنرل چیف فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے غلط جو ان کی رپورٹ دی کہ کرپشن کی بزدار کے زمانے, تو اس پہ نالا ہو گئے. تو اس پہ ان سے بھی نالا, پھر اور فوج کی پولیٹکس تھی چلتی رہی, وہ ان کے خلاف ہو گیا. تو یہاں تو الطاف حسین کا ایسا کوئی معاملہ نہیں, مگر الطاف حسین کی اپنی جماعتوں میں جب اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی, الطاف حسین باہر چلے گئے, جب ان کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا بقول ان کے, تو اس زمانے کے بعد بھی ان کی وہ جو الطاف حسین کی پارٹی کے اندر شہر پسند اگر شامل آپ کہیں ہو گئے یا تقریب کا حال ہو گئے یا شہر میں بھتہ خوری یا اس طرح کی باتیں, تو یہ تمام جو لیڈران ہیں آج ایم کیو پاکستان تمام ذمہ دار ہیں اس کی, کوئی الطاف حسین ہی نہیں ہے. الطاف حسین تو وہاں تھے, ان کو ڈارک میں رکھا یا جو بھی چیزیں تھیں, مگر بہرحال ان کی جو تنظیم تھی اس کو اس حوالے سے بدنامی ملی کہ میں بتا رہتے ہیں ایم کیو والے کھالے نوچ لیتے ہیں اور کھالے چھین لیتے ہیں. تو وہ جن کی جو کھالے پہلے لیتے تھے ان کا نقصان ہوا تھا جماعت اسلامی والوں, انہوں نے یہ الزام لگایا. تو اسی طریقے سے کراچی کے اندر صورتحال بگڑتی رہی, پھر فوج نے اور پاکستان کی ایجنسیوں نے یہاں کنٹرول سنبھالا. تو اس کے بعد آج الطاف حسین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو عمران خان پٹیالہ بیٹھے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب الطاف حسین نے تو کبھی فوج کے خلاف یا فوج کی چھاونی میں جا کے اپنے کارکنان کو یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ اتنا تنگ کیا جا رہا ہے, حملہ کر دو. کیا ان کی جو شہر میں یعنی کہ جو تنصیبات ہیں ان کو کوئی کسی ایم کیو کے کارکن کی کسی بڑی علاقوں کی ریلی نے نکلتی رہی, مگر کبھی تباہ و برباد نہیں کیا, کیونکہ وہ پاکستان کی محب وطن جماعت پاکستان بنانے والوں کی جماعت تھی. تو بہرحال یہ تو ان کی ایک سوچ تھی. وہ لڑائی جھگڑا اور ان کے جو نوجوان تھے وہ اپنا اسلحہ جب ان پہ حملہ ہوا تو وہ اسلحہ لے کے بھی میدانوں میں آتے تھے, وہ ایک الگ بات. مگر بہرحال انہوں نے کبھی وہ اسلحہ شامنی میں یا کبھی کسی آرمی کے کوئی بڑی اجتماعی طور پہ استعمال کرنے کی جسارت نہیں کی, نہ کبھی کوشش کی, نہ کبھی الطاف حسین نے ہدایت کی کہ جناب آپ فوجی کو فوج پہ اپنا اثر قائم کرنے کے لیے یا فوج سے معذر آئی ہماری چل رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ, تو آپ بھی وہاں جا کے بیرکوں پہ حملہ کرو یا یہاں کرو وہاں کرو یا کوئی ٹرک جا رہا ہو اس طرح. جیسا کہ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے حوالے سے ہوا, تو پی ٹی آئی نے تو کھل کے یعنی کہ اگر پی ٹی آئی والوں کے پاس کوئی ایسی عسکری قوت یا اس طرح اسلحہ یا کوئی گروپ ہو جیسے طالبان جیسا, طالبان تو ان سے بھی فوج سے شاید لڑ جاتے,
یہ تو صورتحال ایسی آئی جو سزائیں لگی ہیں تو یہ ایسی نہیں لگی. بہرحال ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موازنہ اس لیے تقابل کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کا اتنا سا ہے دوش کہ انہوں نے جذبات میں آ کے یا ٹریپ ہو گئے, وہاں سے کیا کمیونیکیشن کال تھی تو 22 اگست کو نعرہ لگا دیا, تو اس میں وہ ہو گئے. اس کے مورد الزام ان کو ٹھہرا دیا گیا اور ان کی سیاسی سرگرمیاں بین لگا دی اور ان پہ پابندی لگا دی, اور محب وطن کوئی پٹیشنر تھا, اس نے کورٹ میں درخواست بھی دے دی. تو اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, کر دیے جاتے ہیں. مگر اب جب الطاف حسین کو معافی کا طلبگار ہے, یہ تو معافی نہیں مانگ رہے عمران خان, تو ان کا موازنہ نہیں بنتا. وہ معافی مانگ رہے ہیں, نہیں مانگ رہے, تو یہ موازنہ ہر کہیں سے بھی نہیں بن رہا موازنہ ان کا. وہ وہاں مسلسل پاکستان کے لیے اپنے کیے پہ نادم ہے, یا وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے حقوق کو کہ میں آئین اور دائرے میں رہ کے میں آئندہ کام کروں گا. جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی اسی سمت میں اپنی سیاست کو چلاؤں گا. اب اسٹیبلشمنٹ کو ان کے اس پہ اعتبار کرنا چاہیے, تو وہ اعتبار کب کرتی ہے اور کب. مگر اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی ہوئی ہے. آرمی نے پاکستان میں کبھی تخریب کاری کو اب نہیں کرنا چاہیے, کوئی ایسے شورش کو. تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی سیاست سے اس کو مطلب نہیں ہے. اس کا یہ ہے کہ پاکستان امن و امان قائم. جب ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ الطاف حسین ایسا کوئی کام نہیں کریں گے, تو آنے والے دنوں میں ایسا ممکن ہے کہ الطاف حسین کو میدان سیاست میں سرگرمیوں کرنے کی اجازت پاکستان میں مل جائے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ عمران خان کا تقابل وہ الطاف حسین سے جب کریں گے تو ان کو الطاف حسین میں سے ایک اچھی چیز نظر آئے گی اسٹیبلشمنٹ کو. عمران خان میں پاس تو ایک ضدی آدمی نظر آ رہا ہے, اور وہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ فوج سرنگو ہو جائے. فوج ان کے سامنے بولے کہ جناب ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے, ہم نے آپ کو تنگ کیا عمران خان صاحب. تو یہ اب تو ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان کی فوج ہے اور اس کی عظمت اور کسی سالم اس کی جو یعنی کہ جھنڈے گڑ گئے دنیا بھر میں, اس کو سلام کیا جا رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے آپ سیاست میں آئیں مگر آپ اپنے نادم ہوں, پشیمان ہوں الطاف حسین کی طرح. الطاف حسین میں اور آپ میں یہی ایک فرق ہے, الطاف حسین ضد پہ اڑے نہیں ہیں. الطاف حسین نے حالانکہ ان کی قوم کے حقوق آج بھی ایسے ہی کیسے ہیں جو کہ تو ہیں, کچھ بھی نہیں ملے ان کو, مگر وہ اپنے سرنڈر ہو گئے. یعنی کہ وہ اپنے حقوق سے سرنڈر نہیں ہوئے, مگر وہ پاکستان کی خاطر معافی کے طلبگار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ رہے ہیں, اور آپ معافی نہیں مانگ رہے یعنی کہ عمران خان. تو یہ فرق ہے, واضح فرق ہے الطاف حسین میں اور عمران خان میں. ناظرین, تو یہ ہم فرق اس لیے بیان کر رہے تھے. یہ آج کل بحث چڑھی ہوئی ہے میں عمران خان اور وہ مائنس کیا جائے تو ان کو مائنس, تو مائنس میں ان کو تو مائنس کر رہیں گے, یہ ان میں یہ فرق ہے. یہ ہم نے بیان کیا فرق. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے. جو ان کے کارکنان کسی بھی پارٹی کے نہیں مانیں گے, مگر جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ تو مانیں گے کہ یار نہیں کتنا فرق ہے دونوں میں. یہ ہے صورتحال. باقی یہ کہ ان کے چاہنے والے بھی الطاف حسین کے منتظر ہیں کہ شاید کہ اتر جائے ان کی پھر دل میں میری بات. میں نے الطاف حسین کی جو معافی کے وہ طلبگار ہیں, شاید اسٹیبلشمنٹ اس پہ غور کر لے. اسی امید پہ وہ کارکنان چاہتے ہیں کہ ان کے قائد پاکستان آئے اور یہاں پھر سے سیاست کا آغاز ہو پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.